وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر نبی آئے رحمت بن کے آئے، کیا بات، بے شک عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب اس عالمین میں عالم نباتات ہے، عالم جمادات ہے، عالم حیوانات ہے، جتنے عالم ہیں، چاہے مردوں کا عالم ہو، عورتوں کا عالم ہو، یوں کہہ لو کافروں کا عالم ہو، بدعقیدوں کا عالم ہو، جتنے عالم ہیں ہر عالم کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ بے شک۔ اب یہ شعر پڑھوں گا تو سبحان اللہ ضرور بولیے گا کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے ہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم کیا بات ہے، سبحان اللہ، بے شک لیکن ہے ہر عالم کے لیے رحمت۔ بے شک۔ علماء کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کے لیے سبق ہے۔ سب سے پہلی چیز تو اللہ نے کہا ارسلنا، ہم نے بھیجا، یہ فعل بتاتا ہے کہ نبی آخری نہیں ہے، کیا بات، اول بھی ہے۔ بے شک بے شک، بھیجا اسی کو جاتا ہے جو چیز موجود ہو۔ حق ہے، اب یہ کہیں سنی سینٹر میں فون کر کے کوئی سائل آئے، کوئی استفسار لے کے آئے، کوئی فتویٰ پوچھنے کے لیے آئے، اب مولانا ظفر صاحب سے رابطہ ہو اور کہے ایسا ہے کہ میں مفتی صاحب کو بھیج رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مفتی صاحب یہاں موجود ہیں، یہی وجہ ہے، اس لیے مولانا ظفر احسان صاحب ناظم اعلیٰ سنی سینٹر بھیج رہے ہیں۔ اللہ نے کہا بندو سنو، ہم اپنے نبی کو بھیج رہے ہیں، اس کا مطلب نبی ہے، تبھی اللہ نے بے بھیجا۔ شک بے شک بے شک بے شک، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اب کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت بنا کر بھیجا۔ دنیا والوں کو بھی سننا چاہیے، جس دھرم سے تعلق رکھے اپنی جگہ ہے، لکم دینکم ولی دین، لیکن ہر دھرم کے فرد کو سننا چاہیے کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آیا، وہ تمہارے لیے بھی رحمت بن کے آیا۔ کیا بات، بے شک بے شک، ابھی اس کی رحمت کیا کیا ہے میں بتاؤں گا، لیکن پہلے میری عادت ہے کہ ذرا سا آیت پہ علمی گفتگو کرتا ہوں، وہ سنیے۔ اللہ نے اپنا تعارف جب کرایا قرآن میں تو کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، اے بندوں میں سارے عالم کا رب ہو، رب سارے عالمین کا رب۔ محدثین مفسرین کی جماعت فرماتی ہے کیا عالمین میں 40,000 عالم ہے، کسی نے کہا 18,000 عالم ہے، اگر سارے عالم کو تھوڑا سا نچوڑ کے پیش کر دوں تو 2 عالم ہے، ایک عالم مشاہدہ اور ایک عالم آخرت، اسی میں سارے عالم ہے۔ اللہ نے کہا اپنا تعارف کراتے ہوئے، یعنی جسے کہتے ہیں انٹروڈکشن، اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کرایا تو کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، سارے عالمین عالم کا میں پروردگار ہوں، سارے عالمین کو پالتا ہوں، چاہے چوٹیوں کی جماعت ہو، چاہے پپڑیوں کی جماعت ہو، چاہے دنیا میں کسی کا عالم ہو، چاہے کوئی بھی عالم ہو، سب کا پالنے والا میں ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ شیر جنگل میں ہے، رزق اسے پہنچ جاتا ہے، یہی وجہ ہے چوٹیاں پہاڑ کے سوراخوں میں ہے مگر رزق اسے پہنچ رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی کماتا بھی نہیں تو اسے بھی اللہ رزق دیتا ہے، اس لیے کہ سارے جگ کا پالنہار اللہ ہے، سارے دنیا کا پالنے والا اللہ ہے، اسی نے ہمیں سانسیں دی ہیں، اسی نے ہمیں جان دیا ہے، اسی نے ہمیں آنکھیں جیسی نعمت دی ہے، اسی نے ہمیں زبان جیسی نعمت دی ہے، اسی نے ہمیں رشتہ نکاح کے ذریعے ایک فزیکل کانٹیکٹ کا ذریعہ بنا کر نکاح جیسی عظیم سنت کو بنایا، یہ اسی نے بنایا ہے، اسی نے بنایا جس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے پہلے ہی پارے کے سورہ فاتحہ میں پہلے ہی آیت میں فرمایا سن لو الحمدللہ رب العالمین۔ کسی کوئی پوچھے رب کون ہے، پروردگار کون ہے، تو کہنا رب العالمین، تو اللہ نے اپنے محبوب نبی کو نہیں چھوڑا، مصطفیٰ جان رحمت کو الگ نہ رکھا، شمع بزم ہدایت کو الگ نہ رکھا، ایک ناگپور والوں الگ نہ رکھا، اپنے ساتھ رکھا۔ کہا سن، جہاں جہاں کے لیے جس کے لیے میں رب
लल्लिलआलमीन। जहाँ जहाँ के लिए मेरी रबूबियत है वहाँ वहाँ के लिए मेरे महबूब की रहमत है। जिंदाबाद। अपने लिए रब्बुल आलमीन कहा तो सुन लो दुनिया में रहने वालों, मेरे महबूब के लिए कोई और सेवे के साथ, कोई और जुमले के साथ, किसी और फेल के साथ नहीं, बिल्कुल बेआईनी अंदाज वही है कि नबी अपने लिए कहा रब्बुल आलमीन तो मुस्तफा अली के लिए कहा रहमतुल लिल आलमीन। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कितनी शान वाला नबी है कि अल्लाह अपना तारुफ रब्बुल आलमीन के जरिए अपने महबूब का तारुफ रहमतुल लिल आलमीन के जरिए। क्या बात, बेशक बेशक। और सुनिए, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। रहमत के मानी पे अगर मैं बात करूं कि रहमत के कितने मानी हैं, उसके कितने दर्जात हैं, तो बहुत लंबी होगी। और चूंकि मेरी बेटी की शादी है, मैंने इसके लिए जलसा कैंसिल किया है, मैं नहीं जाऊंगा। मेरी बेटी क्या बात है, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, हक है। हाँ सुनिए, रहमत के कई दर्जे हैं, कई मानी हैं। एक मानी पे बात करके आगे बढ़ता हूं। उन तमाम दर्जात में, मानी के दर्जात में रहमत का एक दर्जा यह भी है कि अदम से किसी चीज को वजूद में लाई जाए। अदम से किसी चीज को वजूद में लाई जाए, उसके लिए रहमत की जरूरत पड़ती है। दुनिया पर्दाए अदम में थी, दुनिया ना थी, अल्लाह ने दुनिया बेशक बनाई। बेशक। अल्लाह ने दुनिया बनाई और ये कानून है, ये कायदा है और इंसानी जरूरियात में भी है। सिर्फ इंसानी जरूरियात नहीं, हर चीज में भी उसकी जरूरत पड़ती है। किसी भी चीज को पर्दाए अदम से वजूद में लाने के लिए एक रहमत की जरूरत पड़ती है, एक रहमत की जरूरत पड़ती है। दुनिया न थी, अभी आपकी और हमारी मिसाल न दूं, क्या बात। दुनिया न थी, अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया, तो जब दुनिया न थी, दुनिया को पर्दे अदम से वजूद बख्शा, तो एक रहमत की जरूरत तो पड़ी होगी। और लोगों, वो रहमत कोई और नहीं, अल्लाह ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कह के आलमीन के लिए रहमत कह के ये बता दिया कि आलमीन को जो मैंने वजूद बख्शा है वो फकत मुस्तफा की रहमत के सदके में। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन है, आलमीन के लिए रहमत। तो आलमीन न था, दुनिया न थी, उसे पर्दे वजूद में बख्शा गया, अदम से लाकर पर्दे वजूद में रखा गया, दुनिया बनाई गई, कुन फयकुन कहा गया, सातों आसमान बनाए गए, सातों जमीन बनाए गए, अल्लाह ने कायनात को बनाई। तो मैंने कहा रहमत का एक दर्जा यह है कि किसी भी चीज को वजूद अदम से वजूद में लाई जाए। तो अब दुनिया न थी, तो रहमतुल लिल आलमीन का फलसफा ये बताता है कि जिस वक्त दुनिया न थी उस वक्त भी मुस्तफा थे, जिस वक्त कायनात न थी उस वक्त भी मेरे महबूब थे, जिस वक्त दुनिया नहीं। ये सिर्फ रहमतुल लिल आलमीन का फलसफा नहीं। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, ए मेरे महबूब फिदा का नफ्सी उम्मी वाबी, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आप ये बताएं आप कब से नबी हैं? तो तिरमिजी की हदीस कहती है, इमाम तिरमिजी ने लिखा है, कहा सुनो, मेरे नबी ने सहाबा से कहा कुंतु बैन रूही वल जसद, कि जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे, मैं उस वक्त भी नबी था। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। भी नबी था। ये हदीस तो बाद में दलील के तौर पर पेश करूंगा। अगर एक कहे मफहूम हदीस पेश कर दूं, कुंतु नबिय्यम व आदम बैनल मा'i वत्तीन, आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे, अल्लाह के नबी ने कहा मैं उस वक्त भी नबी था। ये सारी दलीलें हैं, मगर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, ये रहमतुल लिल आलमीन का फलसफा बताता है कि सबसे पहले मुस्तफा है। बेशक बेशक। अल्लाह ने सबसे पहले मुस्तफा को बनाया, बेशक नबी के नूर को बनाया। बेशक। ये तो दो तीन दलील है। ये तो रहमतुल लिल आलमीन से मैं साबित कर रहा हूँ कि कायनात न थी। अच्छा, उसको ऐसे नहीं समझे। मैंने कहा कि किसी भी शय को जो अदम में हो उसको अगर जाहिर किया जाए उसके लिए रहमत की जरूरत पड़ती है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि आलमीन न था, आलम न था, कायनात न थी,
اللہ نے جب کائنات کو بنائی تو جس رحمت کے صدقے میں بنائی، جس رحمت کے ساتھ بنائی، وہ رحمت مصطفیٰ جان رحمت کی ہے، کیونکہ رحمت للعالمین ہے، عالمین کی رحمت۔ اب سنیے، حضور ہو گئے محتاج الیہ، ٹھیک ہے، اور کائنات ہو گئی محتاج، عالمین یہ عالم کائنات یہ ہو گیا محتاج کس کی؟ رحمت، کیونکہ اس کو بنایا جا رہا ہے تو رحمت کی محتاج ہوئی۔ اور وہ رحمت جیسے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ انما انا رحمت، میں رحمت ہوں، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا، تو رحمت ہوئی محتاج، رحمت ہو گیا محتاج، مصطفیٰ ہو گئے محتاج الیہ، حضور کی رحمت محتاج الیہ، رحمت للعالمین محتاج الیہ۔ جیسے کہ میں نے کہا آدھی تقریر میری پیور عالمانہ ہوتی ہے، جیسا ذہن بنا کے رہیے گا۔ اور عالم عالمین یہ ہے محتاج، محتاج اور محتاج الیہ میں محتاج الیہ پہلے ہوتا ہے، محتاج بعد میں ہوتا ہے۔ جیسے ہم پیدا ہوئے، ہم پانی کے محتاج ہیں، ہم پیدا ہوئے، ہم ہواؤں کے محتاج ہیں، تو محتاج ہیں ہم، ہوا محتاج الیہ، پانی محتاج الیہ، محتاج اور محتاج الیہ میں محتاج الیہ کو اللہ پہلے بناتا ہے، محتاج کو بعد میں بناتا ہے۔ ہم محتاج ہیں پانی کے، ہم محتاج ہیں ہواؤں کے، کہ جب ہم پیدا ہوں گے تو ہوا کی ضرورت پڑے گی، اس لیے اللہ نے ہوا پہلے بنائی کہ تاکہ میرا بندہ جب پیدا ہو، تاکہ یہ جو میری بندی ہے کہ اللہ نے جو کہا یہ میرے بندیوں کی شادی ہوگی، یہ مولانا عبدالحمید کے حمید کے صاحبزادیوں کی شادی ہوگی، اللہ ان دونوں کے بطن سے نیک اولاد دنیا میں جاری و ساری رکھے گا، کرے گا، وہ پیدا بعد میں ہوگا۔ ہوا اللہ نے پہلے ہی بنا دی کہ میرے بندے کو ہوا کی ضرورت پڑے گی، اگر ہوا نہ ہو تو بندہ مر جائے گا۔ اگر اسی طرح ایک بندے کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے اللہ نے پانی کو پہلے بنایا، پھر بندے کو بنایا۔ دنیا سے کو بنانے سے پہلے بھی پانی کو بنایا تھا، پہلے ہی پانی کو بنایا تھا۔ ابھی آپ کو میں سمجھا رہا ہوں، آپ پیدا نہ ہوئے اللہ نے پانی کو بنا دیا، آپ پیدا نہ ہوئے اللہ نے ہوا کو بنا دیا۔ یہ سمجھا رہا ہوں کہ ہوا کے آپ محتاج ہیں تو اللہ نے ہوا کو پہلے بنایا، پانی کے آپ محتاج ہے زندگی جینے کے لیے تو پانی کو اللہ نے پہلے بنایا۔ اب جب سمجھ چکے ہو کہ عالمین یہ محتاج ہے، حضور کی رحمت محتاج الیہ ہے، تو یہ فلسفہ بھی بتاتا ہے کہ دنیا بنی بھی نہ تھی، مصطفیٰ کا نور پہلے ہی بن گیا۔ اس لیے تو مصنف عبدالرزاق میں یہ حدیث نقل ہے، کہاں کہاں سے تم چھانٹو گے؟ ارے سنو، پرانے نسخے میں موجود ہے، میرے نبی نے فرمایا، اور یہ حدیث ضعیف نہیں، یہ موضوع منقرض نہیں ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت مصنف عبدالرزاق لکھتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ، اللہ نے اپنے نور سے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا ہے، پھر میرے نور سے اس ساری کائنات کو بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ عبدالحمید صاحب، میں اپنی بیٹی کی شادی کی محفل میں تقریر کرنا اور جلسے میں نہیں کر رہا ہوں، ذرا سا سنیے گا۔ اب ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت کب سے ہے اور کب تک رہے گی، یہ بھی سوال ہوگا، کب تک ہے کب تک رہے گی؟ تو میں یہ کہوں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ رحمت للعالمین کا فلسفہ سارے اعتراضات کا جواب خود ہی دے دیتا ہے۔ کیسے؟ اللہ نے کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ توجہ رہے، چھٹا یہاں لے لیں ورنہ سراپا بھی پہنچا سکتے ہیں۔ رحمت للعالمین، توجہ رہے، بڑا یہ نقطہ دے رہا ہوں۔ رحمت للعالمین، اللہ نے کہا رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کہے کہ حضور کی رحمت کب سے ہے اور حضور کب تک ہے، ان کی رحمت کب تک ہے، یہ بہت بڑے عقیدے کی صفائی ہو رہی ہے۔ ہاں، اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، مصطفیٰ کے لیے کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو جب سے رب کی ربوبیت ہے، جب سے رب کی ربوبیت ہے، رحمت للعالمین کا فلسفہ بتاتا ہے کہ اسی وقت سے مصطفیٰ کی رحمت بھی ہے۔ بے شک جب سے رب کی ربوبیت ہے، اللہ نے اسی وقت سے مصطفیٰ کی رحمت بھی بنا کے رکھی ہے۔
اب یہ کہو گے اللہ حاضر و ناظر ہے، مصطفیٰ حاضر و ناظر نہیں، تو سن لیجئے کہ رب کی ربوبیت عالم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی رب کی ربوبیت عالم سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اگر رب کی ربوبیت عالم سے جدا ہو جائے تو کیا زندہ رہو گے؟ زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو ایک پل کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی رب کی ربوبیت عالم سے جدا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنی عطا سے مصطفیٰ کو جب رحمت للعالمین بنایا، تو جس طرح رب کی ربوبیت عالم سے جدا نہیں، اسی طرح مصطفیٰ کی رحمت بھی عالم سے جدا نہیں ہے۔ عالم سے جدا نہیں ہے۔ یہ مت کہو مر کے مٹی میں مل گئے۔ جس طرح رب کی ربوبیت عالم کے ساتھ ہر پل، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر آن جڑی رہتی ہے، اسی طرح مصطفیٰ کی رحمت بھی جڑی رہتی ہے۔ یہ مت کہنا ارے ہمارے پاس دلیل بھی ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، تو مصطفیٰ کو بھی یہ فضل عطا کر دیا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور مصطفیٰ مومنوں کے شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ اس کو لائیے مولانا صاحب۔ حضور صحیح ہے۔ دیکھیے بڑا علمی نقطہ دے رہا ہوں آپ۔ بالکل بالکل۔ رب کی ربوبیت ہمیشہ جڑی ہے، حضور کی رحمت بھی ہمیشہ جڑی ہوئی ہے۔ اب کب تک حضور کی رحمت رہے گی؟ اسی سے جواب لے لو، جب تک رب کی ربوبیت عالم کے ساتھ ہے تب تک مصطفیٰ کی رحمت بھی عالم کے ساتھ ہے۔ اور سن لو، نہ رب کی ربوبیت عالم سے جدا ہو سکتی ہے، یقین سے کہہ سکتے ہیں اللہ ہی نے سب کچھ عطا کیا ہے، میرے مصطفیٰ کی رحمت بھی عالم سے جدا نہیں ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سنیے، رحمت کا ایک معنی اور یاد آ گیا، مہربانی کرنا۔ مہربانی کرنا۔ اب میرا محبوب صرف مومنوں کے لیے مہربان بن کے نہیں آیا۔ اگر رحمت کا یہ معنی مہربانی لیا جائے، میرا محبوب صرف اپنے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آیا، اللہ نے کہا عالمین کے لیے رحمت ہے، یعنی عالمین کی مہربانی کا نام مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ کیا بات ہے۔ رحمت کا معنی جو مہربانی ہے، مولانا علی رسول صاحب، رحمت کا ایک معنی مہربانی، ابھی تو یہ معنی میں نے بتایا تھا، یہ مہربانی، حضور کی مہربانی کائنات کے ہر چیز کے ساتھ ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو یہ کہہ دے کہ میرے حضور کی مہربانی میرے ساتھ نہیں ہے۔ میں تو کہوں گا ایک ہی جملہ سنو، حدیث قدسی ہے، میرے رب نے فرمایا، میرے رب کی زبان مصطفیٰ کی ہے، قول اللہ کا ہے، کیا کہا؟ لولا لما خلقت الافلاق، اے میرے محبوب، اے میرے سونے نبی، اے افضل البشر، اے افضل الانبیاء، سن اگر تجھے پیدا کرنا ہوتا تو یہ آسمان کا شامیانہ نہ لگاتا، یہ زمین کا بچھونا نہ بچھاتا، یہ شجر و قمر نہ، یہ شجر و حجر نہ ہوتے، یہ شمس و قمر نہ ہوتے، کچھ نہ ہوتا، بلکہ اللہ نے یہ کہا اے مصطفیٰ اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا، یہ ساری چیزیں تو چھوڑو، میں اپنی ربوبیت کا اظہار نہیں کرتا، میں اپنی ربوبیت کا اظہار نہیں کرتا، ساری چیزوں کے ساتھ مصطفیٰ کی مہربانی ہے۔ کائنات آئی مصطفیٰ کے صدقے میں، عدم سے لائیے ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، کائنات کو وجود بخشا یہ حضور کا صدقہ ہے۔ یہ ساری چیزیں جو چمک رہی ہے، دمک رہی ہے، یہ جو بج رہے ہیں، یہ جو گھر بار ہے، یہ جو مسجدیں ہیں، یہ جو رشتہ نکاح ہے، یہ جو محفل نکاح ہے، یہ ساری چیزیں حضور کے صدقے میں ہے، یہ زمین حضور کے صدقے میں ہے، یہ آسمان حضور کے صدقے میں ہے۔ تبھی تو عشق و محبت کے امام نے کہا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، آئے بھی یہاں تمہارے لیے بھی، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ اللہ
واجب الوجود ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اپنے نبی کو اپنے سے جدا نہ رکھا، عالمین کی ساتھ رحمت بنا کر یہ بتا دیا کہ کوئی پوچھے حضور کی رحمت کب تک ہے تو کہہ دینا جب تک رب کی ربوبیت ہے، مصطفیٰ کی رحمت ہے، اور رب کی ربوبیت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اس لیے کہ واجب الوجود ہے۔ اللہ نے یہ عطا اپنے نبی کو بھی دے دیا ہے، اپنے ساتھ وہاں بھی رکھا، کائنات میں ہر جگہ اپنے ساتھ رکھا، بے شک جدا نہیں ہو سکتی۔ یہ سب تو خیر علمی باتیں ہیں۔ یہاں سے میرے نبی کی ایک شان رحمت کا ایک معنی اور بتاتا ہوں۔ جیسے میں نے کہا مہربانی، مہربانی آپ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ دوسرے کے درد کو سمجھیں۔ بے شک میرے نبی کائنات کی تکلیف کو سمجھتے ہیں، وہ سارے عالمین کے لیے رحمت۔ بے شک آپ اسی وقت اپنے شوہر کے لیے مہربان ہو سکتے ہیں۔ خواتین تو آپ شوہر کی فضیلت جانیں، شوہر کا علم جانیں۔ ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے اسی وقت مہربان ہو سکتا ہے جب بیوی کے حقوق کو مکمل طریقے سے اس کے علم میں ہو کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے آداب کیا ہیں، بیوی کا مقام کیا۔ وہ نوکرانی نہیں ہے ہمارے گھر کی، صرف یہ اس کو علم ہو تبھی جا کے وہ مہربان ہو سکتا ہے۔ یہ سب دادی تفسیر اپنی جگہ ہے۔ مجھے ایک بات جو ذہن میں آ رہی ہے، حضور کی شان میں چونکہ میلاد مصطفیٰ ہے بموقع شادی خانہ آبادی، تو مجھے چونکہ میلاد بیان کرنی ہے اس لیے میلاد بیان کر رہا ہوں۔ حضور کی شان دیکھیں، اور صرف آپ کو نہیں، جو جو محلے میں ہے، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، اور اس ویڈیو کلپ کے ذریعے جہاں جہاں آواز جائے گی وہ سب سن لیں۔ حضور کی شان دیکھو، حضور کا علم دیکھو، حضور کی تعلیم دیکھو، حضور کی رفت دیکھو۔ رحمت للعالمین، آدمی رحمت اسی وقت ہو سکتا ہے، ایک شخص کے لیے مہربان اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کے زبان کا علم ہو، کیا بات، لینگویج کا علم ہو۔ کیا بات، اگر میں یہ کہوں انگلش میں گیو می واٹر، مجھے پانی پلائیے، آپ میں سے کوئی عربی فارغ انگریزی نہ جانتا ہو تو آپ یہ سمجھیں گے کیا مفتی صاحب بالٹی مانگ رہے ہیں، مفتی صاحب گلاس مانگ رہے ہیں۔ اب میں مانگ رہا ہوں گیو می واٹر، مجھے پانی پلائیے، مجھے پانی پلائیے۔ آپ کہیں گے کیا مفتی صاحب موبائل مانگ رہے ہیں، کوئی تولیہ لائے گا، کوئی صابن لائے گا؟ کیا پتا چلا آپ انگلش زبان سے واقف نہیں ہیں تو آپ مجھ پر مہربان نہیں ہو پا رہے ہیں۔ کسی نے ٹھیک کہا تھا کہ پانی گیو می واٹر کر کے واٹر واٹر مانگتے مانگتے مر گیا، اور گھر والی سمجھی کہ پتہ نہیں کیا مانگ رہا ہے۔ کیا مطلب کہ جب تک آپ لینگویج سے، جب تک آپ زبان سے واقف نہیں ہوں گے تب تک آپ کسی کے لیے مہربان نہیں ہو سکتے ہیں، تب تک آپ کسی کے لیے رحمت نہیں ہو سکتے ہیں۔ میں جب اگر عربی میں آپ سے مانگوں اریدو بالماء، میں پانی پینا چاہتا ہوں، میں پانی مانگتا ہوں، میں پانی چاہ رہا ہوں، آپ اگر عربی نہیں جانیں گے تو پھر آپ وہی حال ہوگا کہ کبھی پتھر دکھائیں گے، کبھی اینٹا دکھائیں گے، کبھی بالٹی دکھائیں گے، کبھی نل کی طرف دکھائیں گے۔ آپ مجھ پر رحمت نہیں ہو سکتے مگر جب آپ عربی سے واقف ہیں۔ جیسے ہی میں نے کہا میں پانی پینا چاہتا ہوں عربی میں اریدو بالماء، تو آپ پھر پانی پلائیں گے فوراً۔ جیسے ہی میں کہوں گا گیو می واٹر، آپ پانی پلائیں گے۔ جیسے میں فارسی میں بولوں گا آپ پانی پلائیں گے۔ آپ اگر زبان سے، آپ اگر لہجے سے، آپ اگر لینگویج سے واقف ہیں تو آپ میرے لیے رحمت۔ اور ناگپور والوں، میرا محبوب نبی جو آیا ہے، جو افضل البشر ہے، جو 12ویں شب میں آیا تھا، جو 12ویں ربیع الاول کو آیا ہے، اس نبی کا عالم یہ ہے، اللہ نے اس نبی کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو جو عالمین کا رحمت ہو، ہر عالم اس مصطفیٰ جان رحمت سے اپنے دکھرا سنائے گا، اپنی بات رکھے گا، اپنی فریاد رکھے گا۔ ہر عالم، چاہے چوٹی ہو، چاہے پپڑی ہو، چاہے جانور ہو، چاہے انسان ہو، انسانوں میں کوئی ایرانی ہوگا، کوئی اجمی ہوگا، اس لیے کہ مصطفیٰ سب کے لیے رحمت ہے۔ اور میرا محبوب آخری نبی بن کے گیا، صبح قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ مصطفیٰ ہی صبح قیامت تک سب کے لیے رحمت ہے۔ اور سنو، جب سے دنیا بنی ہے، جب سے دنیا بنی ہے، کوئی کسی زبان کا مالک تھا، کوئی فارسی زبان کا مالک ہے، کوئی عربی زبان کا مالک ہے، کوئی عربی فارسی زبان کا مالک ہے، کوئی اردو زبان کا مالک ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنی زبان میں، کیونکہ سب کے رحمت تو مصطفیٰ بن کے آئے ہیں، تو اب ہر آدمی اپنی زبان میں اپنی فریاد رکھے گا، اپنی بات رکھے گا۔ حضور کا رحمت للعالمین ہونا یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات میں اس وقت میں
जितनी ज़बानें दुनिया में चल रही थी, इंसानों की हो चाहे जन्नातों की हो चाहे जानवरों की हो, सारी ज़बान मुस्तफ़ा समझते थे, हुजूर समझते थे। और सुबह क़यामत तक जितनी ज़बानें दुनिया में राइज होगी, हर ज़बान मुस्तफ़ा समझेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी ज़बानें। कोई ये कहे कि मर के मिट्टी में मिल गया, अब क्या है? तो सुन, मेरे नबी ने कहा कि जो जुमा के दिन दरूद पढ़ता है उसे अपने कानों से सुनता हो, तो सुन लो। कोई दरूद हो सकता है अपने अपने अंदाज में पढ़ेगा, अपने अपने लहजे में पढ़ेगा। मेरे नबी ने फरमाया जो सलाम भेजता है मैं उसे सुनता हूँ। तो हिंदुस्तान में रहने वाला, अरे हिंद की जबान तो ऐसी है, हर 100 कदम पे जबानें बदल जाती है। कोई भोजपुरी में सलाम भेजेगा, कोई अरबी में सलाम भेजेगा, कोई उर्दू में सलाम भेजेगा, कोई मराठी में सलाम भेजेगा, कोई कन्नड़ में सलाम भेजेगा, कोई कोंकण में सलाम भेजेगा। दुनिया का हर शख्स अपनी अपनी जबान में सलाम भेजेगा। सुनो, हुजूर कहते हैं ये सलाम मैं सुनता हूँ। सुबह क़यामत तक की बात हो रही है। क्या मतलब? जितनी ज़बानें सुबह क़यामत तक पैदा होगी, सबका इल्म मुस्तफ़ा को है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। बात एकदम समझ में आ रही है। ये हुजूर की शान है। अच्छा, सिर्फ ऐसा नहीं कि डायलॉग सुना रहा। आप देखें, जानवरों की जमात को देखें, इंसानों की जमात को देखें। जो जिस मुल्क से, मेरे नबी तो मक्का में पैदा हुए, मदीना गए, और हर दुनिया भर के नबी हैं। हर आदमी नबी से मिलने जाता था। जरूरी है कि अरबी से वाकिफ होगा। जो जिस जबान में पेश किया, मेरे नबी सब समझ रहे हैं। बेशक। चूंकि रहमत, मेरे नबी के बारे में अल्लाह ने कहा कि मैं अपने महबूब को गवाह बनाकर भेजा हूं। कल क़यामत के दिन ये होगी, मौलाना अब्दुल हमीद साहब इम्तियाज साहब में झगड़ा हुआ था, गालियां बकाता। आप कहेंगे हमने नहीं बकाता। अल्लाह कहेगा रुक, मुस्तफ़ा को बुला रहा हूँ गवाह के लिए, नबी को बुला रहा हूँ गवाही के लिए। तो आप तो उर्दू में गाली दे रहे हैं। अब गवाही ऐसा नहीं कि मैं सुन्नी सेंटर में हूं और इस मोहल्ले में किसी का झगड़ा हुआ तो मुझे गवाह बनाया जाएगा, नहीं। ये छुट्टी अदालत नहीं थी। वहाँ जो छुट्टी अदालत नहीं हुई, यहाँ जैसे चाहो गवाह बना दो, पैसा दो गवाह बना दो, नहीं। गवाही का मतलब ये है कि सामने देखना, तभी जाके गवाही है। अल्लाह ने अपने नबी को जहाँ रहमत बनाया वहीं गवाह भी बनाया। इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, गवाह भी बनाया। इसका मतलब ये है कि मुस्तफ़ा जब तक मक्का से मदीना तक थे 63 साला, सिर्फ उसी दौर में इस कायनात को राई की दानी की तरह अपने हथेली में नहीं देख रहे थे, बल्कि इस वक्त अपने रोजे में आराम फरमा है, उससे कहीं ज्यादा पावर के साथ हुजूर सारी कायनात को अपने हथेली में राई के दाने की तरह देख रहे हैं। यही तो गवाही का फलसफा है, और यही तो रहमतुल लिल आलमीन का फलसफा है। एक बात बताते हुए फिर वाकयात की तरफ आऊं और 2-4 वाकया सुना के अपनी बात खत्म करूं। मेरे नबी कायनात की असल है, आलमीन से ऊपर रहमत। दूसरी दलील देखो, कुरान में अल्लाह ने कहा वन नज्मि इज़ा हवा, कसम है उस सितारे की, असल की। वन नज्म का एक माना है असल, जड़। यहां मुतलक अल्लाह ने रखा वन नज्म। वन नज्म कहते हो सितारे को भी और असल को भी। असल कहते हैं जड़ को। किसी पेड़ का जड़ हो तो जाहिर है उसके साथ फुनगी है, उसी के साथ फल है, उसके साथ टहनियाँ हैं, उसके साथ पत्ते हैं। जड़ का मतलब ये कि सारी चीजें हैं, मगर जब मुस्तफ़ा को असल बता रहा है, अल्लाह जड़ बता रहा है, तो मुतलक रख के बताया। ये नहीं कहा कि ये फला की जड़ है, ये कायनात की जड़ है, इस आलम की जड़ है, उस आलम की जड़ नहीं। मुतलक को अल्लाह ने रखा वन नज्मि इज़ा हवा। इसका मतलब ये है कि कायनात की हर जाविये से, हर गोशे से मुस्तफ़ा असल बना के भेजे गए।